نے اپنے طالب علمی کے زمانے کے اندر دیکھا بوڑھا آدمی بھی روزہ رکھ رہا ہے، جوان بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو مشق کروائی جاتی روزہ رکھنے کے لیے، اپنے بچوں کو سحری کے اندر بیدار کیا جاتا، رمضان کی محبت ان کے دلوں کے اندر ڈالی جاتی، بیٹا رمضان کا مہینہ آئے گا، رمضان کے مہینے کا ادب کرنا۔ آج کے نوجوان تو کہاں چلا گیا؟ مسجد کی دیواریں تجھے تلاش کر رہی ہے، آج کے نوجوان تو کہاں چلا گیا؟ یہ بند قرآن تجھے تلاش کر رہا ہے، آج کے نوجوان تو کہاں چلا گیا؟ وہ فرشتے جو آسمانوں سے قرآن سننے کے لیے اترا کرتے تھے، آج وہ فرشتے ایسے بندوں کو تلاش کر رہے ہیں، آج ہمیں ایسا بندہ نہیں مل رہا، آج قرآن پڑھنے والا ایسا نوجوان نہیں مل رہا، آج رمضان کا ایسا ادب کرنے والا نہیں مل رہا۔ کون ہے؟ اپنے زمانے کا ہندو ہے، مسلمان کوئی نہیں۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، گھر کے اندر اعلان کر دیا، الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہا ہے، رو رہے اللہ کی بارگاہ کے اندر، الہی مجھے سارے نبیوں کا سردار بنایا گیا، آپ نے مجھے کتاب وہ عطا فرمائی جو ساری کتابوں کی سردار بنا دی ہے، اللہ میری امت کو تمام امتوں کا سردار بنا دیا گیا، لیکن میرے مالک میری امت کی عمریں بہت کم ہے، 60 سال کا وقفہ ملا، 70 سال کا وقفہ ملا، کسی کو تو اس سے بھی کم وقفہ ملا، میرے اللہ اتنے کم وقت کے اندر کتنے اعمال کریں گے؟ پہلے زمانے کے اندر امتی آئی ہے، 300 سال کی عمر ملی، اللہ عبادت کر کے چلے گئے، آپ کو راضی کر کے چلے گئے، سجدوں میں پڑھ کے آپ کو مناتے رہ گئے، رکوع کے اندر پڑھ کر آپ کو راضی کرتے رہ گئے، راتوں کا قیام کر کے آنکھوں کے اندر سے آنسو بہاتے رہ گئے، یا اللہ میری امت کی عمریں کم ہے، یہ ان کے ساتھ مقابلہ کیسے کریں گے؟ ان کے اعمال تو کم پڑ جائیں گے، ان کے اعمال زیادہ ہو گئے، آنسو نکل رہے تاجدار مدینہ کی آنکھوں کے اندر سے، آنسو نکل رہے امام الانبیاء کی آنکھوں کے اندر سے، آنسو نکل رہے اس نبی کی آنکھوں کے اندر سے جسے سارے نبیوں کا سردار بنایا گیا، جسے سارے نبیوں کا امام بنا دیا گیا، آپ بھی رو رہے یا اللہ میری امت کی عمریں کم ہو گئی، اعمال بھی کم ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرا حبیب پریشان نہ ہونا، ایک مہینہ ایسا عطا فرماؤں گا، اس مہینے کے اندر ایک نفل عطا کریں گے، میں اللہ فرضوں کے برابر اجر عطا فرماؤں گا، اگر یہ ایک فرض کو ادا کریں گے میں اللہ 70 فرضوں کے برابر اجر عطا فرماؤں گا۔ کون سا نبی ہے جس نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کے اندر وقت گزار دیا، جو ساری زندگی اللہ کے سامنے روتا رہا، اپنی اولاد کے لیے کبھی نہ رویا، اپنے بیٹوں کے لیے کبھی نہ رویا، اپنے گھر والوں کے لیے کبھی نہ رویا، اگر اس کی آنکھ کے اندر آنسو آیا امت کے لیے آیا، ہر وقت امت کے لیے روتے رہ گئے، ہر وقت امت کے لیے سسکتے رہ گئے، فرما ایک وقت وہ بھی آ گیا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما، مہینہ کون سا تھا؟ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے، ان سب نعمتوں کا قیامت کے دن حساب کیا جائے گا، ان نعمتوں کے بدلے میں جواب دینا پڑے گا۔ سیدہ فاطمہ گھر کے اندر تشریف فرما، حضرت علی بھی تشریف لے آئے، آپ کے حسن و حسین بھی تشریف لے آئے، دسترخوان کے اوپر آ کر بیٹھ گئے، اتنا آٹا گوندا گیا جس سے 5 روٹیاں بن گئی ہے، ایک روٹی فاطمہ کے حصے میں آ گئی، ایک روٹی علی کے حصے میں آ گئی، ایک روٹی حسن کے حصے میں آ گئی، ان کو عطا فرما دے۔ سیدہ فاطمہ دسترخوان کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، فرما اتنے میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا، اللہ
اکبر اللہ اکبر، مؤذن اذان کو بلند کر رہا ہے۔ حضرت علی نے اپنی روٹی کو لے لیا، حسن و حسین نے اپنی روٹی کو لے لیا، سیدہ فاطمہ نے اپنی روٹی لی، آدھی کھا لی آدھی بچا لی، آدھی کو برقعے کے اندر باندھ لیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے سوال کر دیا، فرمایا فاطمہ آدھی روٹی کو بچا کے رکھ لیا، کیا تراویحوں کے بعد کھائے گی؟ آدھی روٹی کو بچا کے رکھ لیا، رات میں اللہ کی عبادت کرے گی اس وقت کھائے گی۔ سیدہ فاطمہ نے کوئی جواب نہ دیا، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہا ہے۔ آدھی روٹی کو لیا لے کر سیدھی میرے محبوب کے پاس آ گئی، اپنے ابا جان کے پاس آ گئی، آ کر فرمایا ابا آپ کی بیٹی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کے گھر پر آئی ہے۔ وہ دنیا کی کون سی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا نہیں فرمائی ہے؟ ایک ہی وقت کے اندر میرے تیرے دسترخوان کے اوپر 3 ڈشیں سجی ہوئی ہے، ان ڈشوں کو کھانے کو دل کرے نہ کرے، میرا دسترخوان سجا ہوا ہے۔ افطاری کے وقت میں جا کر دیکھ لے، اللہ کی نعمتیں برس رہی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا پیٹ بھرنا مشکل ہو گیا، کھانا مشکل ہو گیا، پانی پینے کے لیے کوئی نہ ملتا۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا فاطمہ آدھی روٹی کا کیا کرے گی؟ بولا کچھ نہ گیا، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہا ہے۔ چلتی ہوئی ابا کے دروازے پر آ گئی، بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے والوں آپ کو مجھے کیا پتا، اللہ نے میرے نبی کو بیٹیاں بھی عطا فرمائی، اللہ نے میرے نبی کو بیٹے بھی عطا فرمائے، آپ کا شجرہ نسب بیٹیوں کے ساتھ چلا، آپ نے بیٹیوں سے محبت کر کے بتا دیے، اللہ رحمت ان کے ذریعے سے عطا فرمائے گا، سکون ان کے ذریعے سے عطا فرمائے گا، راحت ان کے ذریعے سے عطا فرمائے گا۔ سیدہ فاطمہ نے آدھی روٹی کا ٹکڑا لے لیا، اپنے ابا جان کے قریب آ کر بیٹھ گئی ہے، وہ روٹی کا ٹکڑا کھولا، اپنے ابا جان کے منہ میں ایک لقمہ ڈال دیا۔ سیدنا امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، سیدہ فاطمہ بھی رونے لگ گئی، باپ بھی رو رہے، بیٹی کی آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا ابا آپ کو رونا کیوں آ گیا؟ فرمایا بیٹی اگر آج آدھی روٹی کا ٹکڑا تو لے کر نہ آتی، آج تیرے ابا کا چوتھا دن بھی ایسے ہی گزر جاتا۔ چوتھا دن بھی ایسے ہی گزر جاتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہی ہے، ان کی آنکھوں کے اندر سے بھی آنسو نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی تجھے رونا کیوں آ گیا؟ فرمایا ابا آج میرے گھر کے اندر روٹی بنی ہے، کل کا مجھے بھی پتا کوئی نہیں، میرے گھر کے اندر کھانا بنے یا نہ بنے۔ فرمایا ابا میرے گھر کے اندر آٹا نہیں، تیرے گھر کے چولہے میں آگ کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی تو اپنے گھر پہ صبر کرنا، میں محمد اپنے گھر پہ صبر کروں گا۔ اللہ کے نبی اس سے کیا بنے گا؟ قربان جاؤں میں اللہ کے نبی پر۔ آپ نے فرمایا بیٹی میں اور تو صبر کر کے دکھا دیں گے، اللہ میرے کے درجات جنت میں بلند کر دے گا۔ ہر چیز اللہ نے عطا فرمائی، ہر چیز۔ اس کے باوجود کوئی روزہ نہ رکھے، کسی کا کون سا نقصان کر رہا ہے؟ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں بن مانگے نہیں عطا فرمائی؟ سب کچھ تو اس نے دیا ہے، اس کا احسان ہے، اس کے دیے ہوئے کے اندر سے تھوڑا سا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ورنہ بڑے بڑے مالدار پھر رہے ہیں، کروڑ پتی پھر رہے ہیں، ارب والے پھر رہے ہیں، لیکن کسی کا قبول نہیں ہوتا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، غمخاری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے،
ارشاد فرمایا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اللہ توفیق عطا فرمائے اپنے گھر کے اندر سے تھوڑا سا مال کسی کو دے دینا، کسی کا روزہ افطار کرا دینا، کسی کی سحری کا انتظام کر دینا۔ اللہ کے نبی ہمارے اوپر غربت کا زمانہ آ گیا، تکلیفوں کا زمانہ آ گیا، ہمارے اوپر اتنا کوئی نہیں ہم کسی کا روزہ افطار کرائیں گے، ہم کسی کو کھانا کھلائیں گے۔ قربان جاؤ آمنہ کے لال پر آپ نے فرمایا اتنا نہ دو جتنا تمہارے گھر کے اندر ہے۔ فرمایا لوگوں اگر ایک کھجور کے ذریعے یا ایک لسی کا گلاس کوئی کسی کو پلا دے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی اتنا اجر عطا فرمائے گا جتنا اجر اللہ روزہ رکھنے والے کو عطا فرمائے گا۔ میرے تیرے گھر کے اندر سحری کے وقت کے اندر دسترخوان سجا، افطاری کے اندر دسترخوان سجا، دیکھ لینا میرے پڑوس کے اندر رہنے والا کون ہے، میرے دائیں طرف رہنے والا کون ہے، میرے بائیں طرف رہنے والا کون ہے۔ اگر ایسا غریب انسان مل جائے جس کے پیٹ کے اندر روٹی کا ٹکڑا نہیں جا رہا، ایسا یتیم مل جائے جس کا باپ دنیا کے اندر سے چلا گیا، ایسے لاوارث مل جائے جن کے ماں باپ دنیا کے اندر سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے سحری کا انتظام کر دینا، ان کے لیے افطاری کا انتظام کر دینا، اور کسی سے دعاؤں کی امید نہ رکھنا میرے لیے فلانا بندہ دعا کرے گا۔ فرمایا غریب آدمی کے دسترخوان پر جب اللہ کی نعمتیں آئیں گی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے روٹی کا لقمہ منہ کے اندر جائے گا، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ تعالیٰ اسی وقت تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کا مہینہ ہے، صبر کرنے کا مہینہ ہے، شکر ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن میرے عزیزو ایک وقت وہ تھا جب ہم دیکھتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آتا تو ہر گھر کے اندر سے ایک عجیب ماحول آیا کرتا تھا۔ آج متکبر اتنے زیادہ ہو گئے کہ گناہ کرنے کے بعد بندہ کہتا گناہ ہی تو کیا ہے نا۔ اس وقت گناہ کر کے لوگ روتے تھے، اس وقت گناہ کر کے لوگ رویا کرتے تھے، دکانوں پہ کھڑے ہو کر لوگ اس مہینے کی بید بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کسے پتا کہ اگلے سال یہ مہینہ آئے کہ نہ آئے، ہم اس دنیا کے اندر رہیں یا نہ رہیں۔ یہ سعادت ہے اللہ نے یہ مہینہ عطا فرمایا، مقدروں کی بات ہے، نصیبوں کی بات ہے۔ آپ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کی جماعت بھی تشریف فرما تھی، نصیحت کیا کرتے تھے، وقتاً فوقتاً صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا رمضان کا مہینہ، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی صحابہ کرام کے پاس تشریف لے کر آ گئے۔ آپ نے ممبر کے اوپر پہلا قدم لگایا، زبان مبارک کے اوپر سے آمین نکل گیا، پھر دوسرے زینے کے اوپر قدم لگایا، پھر زبان مبارک سے آمین کو ادا کر دیا گیا، تیسری مرتبہ پھر اللہ کے نبی نے آمین فرمایا۔ آمین کا کیا مطلب ہے؟ اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ میری سجدوں کو قبول فرما، اللہ میری عبادات کو قبول فرما۔ صحابہ کرام نے دیکھا، دیکھ کر حیران ہو گئے، فرمایا اللہ کے نبی دعا دینے والا نظر نہیں آیا، بد دعا دینے والا نظر نہیں آیا۔ آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، آگے امت والوں کو جا کر بتا دینا، اپنے آپ کو تباہی سے بچا لے، اپنے آپ کو بربادی سے بچا لے، اپنی قبر کو بوجھل کرنے سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اللہ کے نبی کیا وجہ بن گئی ہے؟ فرمایا جب میں ممبر کے اوپر چڑھنے لگا جبریل امین تشریف لے کر آ گئے، میں نے پہلے زینے کے اوپر قدم لگایا، آپ نے زبان نبوت سے فرمایا آمین۔ فرمایا سامنے جبریل کھڑا ہوا ہے، وہ بد دعا کر رہا ہے، اللہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ انسان جس کی زندگی
زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آیا، وہ اس مہینے کا قدر نہ کر سکا، وہ اس مہینے کا ادب نہ کر سکا، وہ اس مہینے کا احترام نہ کر سکا۔ جا کر دیکھو کتنے لوگ ایسے ملیں گے، میں تو شوگر کا مریض ہوں، کتنے کہنے والے ایسے ملیں گے، میں تو بلڈ پریشر کا مریض ہوں، کتنے کہنے والے ایسے ملیں گے، میرے جسم کے اندر کمزوری آ گئی۔ جتنی بھی کمزوری آ جائے، میرے تیرے اوپر صحابہ کرام سے زیادہ کمزور حالات کوئی نہیں ہے، انہوں نے جسموں کے اوپر پتھر باندھ لیا، پھر بھی اللہ کے حضور روزہ رکھ کر دنیا سے چلے گئے۔ پہلا قدم لگایا، فرمایا آمین۔ جبریل امین فرما رہا ہے تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ انسان جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس مہینے کے اندر اللہ کو راضی نہ کر سکا، اللہ کے سامنے قیام نہ کر سکا، تراویحوں کے اندر کھڑا نہ ہو سکا، افطاری میں سحری کے وقت میں قبولیت کی گھڑیاں برس رہی ہے، خدا کی رحمت اتر رہی ہے، ان لمحات کے اندر دعا نہ کر سکا، اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ اللہ کے نبی نے آمین فرمائی ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتا، جسے جبریل امین کی بد دعا لگ گئی، اس بد دعا کے اوپر کالی کملی والے نے آمین فرما دی، وہ پورے سال بھلا بندہ کیسے سکون پا سکتا ہے؟ اس کی زندگی میں سکون کہاں آ سکتا ہے؟ جو اس مہینے کو ضائع کرے، اس مہینے کے لمحات کو برباد کر دے، اس قیمتی مہینے کی قدر نہ کرے۔ ایسے ایسے نوجوان دیکھیں، ایسے ایسے نوجوان جسم کا ایک ایک انگ تڑپتا ہے، کیا قبر سے ڈر نہیں لگتا؟ آخرت سے ڈر نہیں لگتا؟ یا قبروں کے کبھی چکر نہیں لگائے؟ یا مردوں کو کبھی قبر کے اندر نہیں اتارا؟ سب کچھ کر کے دیکھا ہے، لیکن دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا ہے، دل پتھر ہو چکا ہے۔ بس اس دل کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کا ایک روزہ چھوٹا، مجھے بتاؤ زندگی کے اندر وہ روزہ دوبارہ لوٹ کر آ سکتا ہے؟ بھلا موت آ جائے گی، لیکن وہ روزہ، وہ وقت، وہ دن، وہ لمحہ، وہ گھڑی، وہ سال کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتا، کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ شیر خدا ہے، فاتح خیبر ہیں، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگاہ کر کے چلے گئے، مجھے بھی آپ کو بھی بتا دیا کالی کملی والے نے، ساری کائنات کے لوگوں کو، سارے مسلمانوں کو دنیا کے اندر بتا کر چلے گئے۔ فرمایا لوگوں، رمضان کا مہینہ آ گیا، اس مہینے کا روزہ نہ چھوڑ دینا، اس مہینے کے اندر روزہ جان بوجھ کر قضا نہ کر دینا۔ آپ نے فرمایا سن لو، کان کھول کر سن لو، جو اس مہینے کے اندر ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑے گا، آپ نے فرمایا وہ پھر پوری زندگی روزے رکھتا رہ گئے، رمضان کے علاوہ روزے کی قضا کرتا رہ گئے۔ سردیوں کے اندر روزہ رکھا، گرمیوں کے اندر روزہ رکھا، دکھوں کے اندر روزہ رکھا، تکلیفوں کے اندر روزہ رکھا، خوشیوں کے زمانے کے اندر بھی روزہ رکھ لیا۔ فرمایا پوری زندگی روزہ رکھتا رہا، اس نے کبھی ناغہ نہیں فرمایا۔ کالی کملی والے نے فرما دیا 100 سال تک وہ بندہ روزہ رکھتا رہ گئے، جس نے رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر قضا کر دیا، وہ ساری زندگی روزہ رکھنے کے بعد بھی اس قضا شدہ روزے کا اجر نہیں پا سکتا۔ ہم نے اپنے طالب علمی کے زمانے کے اندر دیکھا، بوڑھا آدمی بھی روزہ رکھ رہا ہے، جوان بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو مشق کروائی جاتی روزہ رکھنے کے لیے، اپنے بچوں کو سحری کے اندر بیدار کیا جاتا، رمضان کی محبت ان کے دلوں کے اندر ڈالی جاتی۔ بیٹا رمضان کا مہینہ آئے گا، رمضان کے مہینے کا ادب کرنا۔ آج کے نوجوان تو کہاں چلا گیا؟ مسجد کی دیواریں تجھے تلاش کر رہی
رہی ہے، آج کے نوجوان تو کہاں چلا گیا؟ یہ بند قرآن تجھے تلاش کر رہا ہے، آج کے نوجوان تو کہاں چلا گیا؟ وہ فرشتے جو آسمانوں سے قرآن سننے کے لیے اترا کرتے تھے، آج وہ فرشتے ایسے بندوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ آج ہمیں ایسا بندہ نہیں مل رہا، آج قرآن پڑھنے والا ایسا نوجوان نہیں مل رہا، آج رمضان کا ایسا ادب کرنے والا نہیں مل رہا۔ کون ہے؟ اپنے زمانے کا ہندو ہے، مسلمان کوئی نہیں۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، گھر کے اندر اعلان کر دیا، فرمایا بیٹو سن لو، میری بیٹیوں سن لو، رمضان کے مہینے کی بید بھی نہ کرنا۔ ابا ہمارا مہینہ کوئی نہیں، یہ تو مسلمانوں کا مہینہ ہے۔ فرمایا ہاں میں جانتا ہوں مسلمانوں کا مہینہ ہے، لیکن وہ اس مہینے کے اندر کھائیں گے کوئی نہیں، وہ اس مہینے کے اندر پیئیں گے کوئی نہیں۔ اگر تم ان کے سامنے جا کر کھاؤ گے ان کا روزہ خراب ہوگا، ان کی طبیعت کے اوپر ملال پڑ جائے گا۔ باپ اپنی اولاد کو سمجھا رہا ہے، فرمایا چلتے چلتے راستے کے اندر ایک جگہ پر ٹھہر گئے، بیٹے نے اپنا دسترخوان لگا لیا، اپنے تھیلے کے اندر سے چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا نکالا، وہ منہ کے اندر ڈال لیا۔ دیکھا مسلمانوں کی نگاہ پڑ رہی ہے، آنے جانے والا مسلمان اسے تک رہا ہے۔ باپ کو اتنا شدید غصہ آیا، باپ نے اپنے بیٹے کو لیا گھر پر لے کر آ گیا، فرمایا گریبان سے پکڑا، چہرے کے اوپر تماچا مارا۔ یہ زنا کر کے نہیں آیا، یہ ڈاکہ ڈال کے نہیں آیا، یہ کسی کو قتل کر کے نہیں آیا، یہ کسی کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈال کے نہیں آیا، یہ تو ہے بھی غیر مسلم ہے۔ بیٹے کے چہرے کے اوپر تماچا مار دیا۔ بیٹا بھی جوان ہے، ابا کیوں مارا گیا؟ فرمایا سمجھایا تھا رمضان کی بید بھی نہ کرنا۔ بیٹا خفا ہو گیا، اللہ کا اتنا کرم اترنے لگ گیا، فرمایا یہ بندہ انتقال کر کے چلا گیا، کسی نے خواب کے اندر دیکھا، اللہ نے معاف بھی کر دیا اور اللہ نے اس بندے کو جنت بھی عطا فرما دی۔ خواب میں دیکھنے والا کہتا کیسے مغفرت ہو گئی بھائی؟ ایمان تیرے پاس نہیں تھا، کلمہ تیرے پاس نہیں تھا، قرآن تیرے پاس نہیں تھا، جنت تو مسلمانوں کے لیے ہے، تیرے لیے کیسا فیصلہ ہوا؟ اس نے کہا مانتا ہوں ساری زندگی نافرمانی میں گزری، اللہ کو ناراض کرتے کرتے گزری، آخری وقت تھا، میری ایک نیکی زندگی کی، ایک نیکی رمضان کا ادب کیا، بیٹے کے چہرے کے اوپر تماچا مارا، کہ اللہ کو وہ نیکی اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ مالک کائنات نے اسی ایک نیکی کی برکت سے آخری وقت میں مجھے ایمان عطا فرمایا۔ وہ گناہ کریں انہیں شرم آتی ہے، ہم مسلمان کالی کملی والے کے گناہ کر کے اپنے نبی کو شرمندہ کریں، پرواہ کوئی نہیں ہے، پرواہ کوئی نہیں ہے۔ اس دین کے لیے میرے نبی کا بڑا خون بہا ہے، اس کی بنیادوں کے اندر صحابہ کرام کا خون بھرا ہوا ہے۔ آج امت نے اس نبی کے دین کو چھوڑ دیا، آج امت نے اس نبی کے دین کو چھوڑ دیا۔ مولانا سجاد نعمانی تبلیغی جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں ہندوستان کے، وہ فرماتے ہیں خواب دیکھا ایک نوجوان نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کے اندر دیکھا، ٹوٹی چھت ہے، ٹوٹے گھر کے اندر اللہ کے نبی تشریف فرما اور رو رہے تھے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا آج میری امت نے دین کو تنہا کر دیا ہے، میری امت نے دین کو تنہا کر دیا ہے، اس دین کے اوپر جس کے اوپر سب کچھ لگا تھا آج اسے چھوڑ دیا ہے۔ غیر روزے دار تو غیر روزے دار سے بھی نہیں پتہ چل رہا کہ یہ روزے دار ہے، اس سے بھی نہیں پتہ چل رہا، حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ یہ بخشش کا مہینہ، میرے بھائی اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اللہ کی بارگاہ کے اندر رو، وہ معاف کرنے کے اوپر قادر ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا روزہ صرف دل اور دماغ کا کوئی نہیں، زبان کا بھی روزہ،
کان کا بھی روزہ، زبان کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی، نظروں کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی، تبھی کہیں جا کر رمضان کے روزے کا اجر بندے کو ملے گا۔ اگر ایک انسان روزہ بھی رکھ رہا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد غیبت بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، تکیہ بازی بھی کر رہا ہے، فراڈ بھی کر رہا ہے، مکر بھی کر رہا ہے، بتا اس بندے کے روزہ رکھنے کا بھلا کیا فائدہ ہوگا؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما، آپ نے ایک صحابی کو بلا لیا، اس صحابی رسول کا نام ثعلبہ بن عبد الرحمن ہے۔ آپ نے انہیں اپنے قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد فرمایا میرے دیوانے، وہ فلانی گلی کے اندر ایک کام باقی رہ گیا، وہ جا کر کے آ جا۔ صحابی اللہ کے نبی کے حکم کے اوپر چل پڑا، ایک دفعہ بھی نہ کرنے کی ہمت ہی کوئی نہیں، فرمایا مدینے کی گلیوں کے اندر سے نکلتا ہوا جا رہا ہے، ایک جگہ پر نظر پڑی ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، سامنے عورت بیٹھی ہوئی ہے، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، صحابی رسول کی نگاہ پڑ گئی ہے، بے دھیانی کی حالت کے اندر اس کے چہرے کو دیکھ لیا، صحابی رسول رونے لگ گیا، اللہ کی بارگاہ کے اندر تڑپنے لگ گیا، یا اللہ گناہ ہو گیا، اب آپ کی بارگاہ کے اندر کیسے جاؤں گا؟ اللہ مجھ سے نافرمانی ہو گئی، آپ کے نبی کی خدمت میں کیسے جاؤں گا؟ وہ صحابی رسول روتا رہا، اس نے مدینے کو چھوڑ دیا، وہ مدینے کے اندر سے نکل گیا۔ زندگی کا ایک گناہ جس نے اتنا رلا دیا، آج تراویح چھوڑنے والا نہیں رو رہا، آج رمضان کا روزہ چھوڑنے والا نہیں رو رہا، آج رمضان کے روزوں کی بے ادبی کرنے والا اس کی آنکھوں کے اندر سے آنسو نہیں آ رہا۔ وہ صحابی رسول مدینہ چھوڑ کر چلا گیا، میری آنکھوں کا گناہ ہو گیا، کیسے نبی کے پاس جاؤں گا؟ کیسے اپنی اللہ کو چہرہ دکھاؤں گا؟ فرمایا 40 دنوں کا وقت گزر گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ثعلبہ بن عبد الرحمن دکھائی نہیں دیتا، وہ کہاں چلا گیا؟ صحابہ اکرام نے فرمایا آقا 40 دن ہو گئے ہم نے بھی اسے نہ دیکھا۔ آپ نے حضرت عمر کو بلا لیا، حضرت سلمان فارسی کو بلا لیا، دونوں کو فرمایا جاؤ جا کر تلاش کر گیا ہو، پتہ کرو میرا صحابی کہاں پر چلا گیا۔ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں تلاش کرتے کرتے پہاڑوں پر چلے گئے، ملا کوئی نہیں، ایک چرواہے کے اوپر نگاہ پڑ گئی، اسے جا کر کہا بھیا بتا دے ایسے حلیے والا، ایسے چہرے والا، ایسی زلفوں والا، اتنے قد کاٹ والا ہمارا بھائی 40 دن ہو گئے ملا کوئی نہیں، کہاں چلا گیا؟ اس چرواہے نے بتا دیا وہ پہاڑی کی چوٹی کے اوپر چلے جاؤ، جب رات کا وقت آتا ہے اللہ کے سامنے بیٹھ کر روتا ہے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر آنسو بہاتا ہے، الہی گناہ کر دیا، یا اللہ میری آنکھیں ناپاک ہو گئی ہے، یا اللہ میں نے آپ کے حکم کو توڑ دیا، یا اللہ مجھے عذاب نہ دینا، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، آپ کے نبی کو اس گناہ کے بارے میں نہ بتانا۔ حضرت عمر نے آواز لگا دی ہے ثعلبہ کہاں چلا گیا؟ ثعلبہ کہاں چلا گیا؟ آج اللہ کا نبی تجھے یاد کر رہا ہے۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن نے اتنی آواز سنی ہے، روتے ہوئے فرمانے لگے عمر میں یہاں پر ہوں۔ 40 دنوں تک اپنے آپ کو اس حال کے اندر رکھا، جسم کے اوپر گرمی کی وجہ سے دانے پڑ گئے، ایک گناہ، موبائل فون پر ہزاروں گناہ ہو رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے۔ معافی مانگو اللہ سے، اس نے جتنا فائدہ دیا اتنا ہمارا نقصان بھی کرا ہے، ہماری نسلوں کو اس نے اجاڑا ہے، اس نے بڑے بڑے نقصان بھی کرائے۔ گناہ ہونے کے بعد موبائل فون کی سکرین پر بد نظری ہے، اسے بندہ گناہی تصور نہیں کر رہا، رو رہا ہے۔ حضرت عمر کو دیکھا تو اور زیادہ چیخنے لگے، صرف ایک دفعہ بد نظری ہوئی، وہ بھی جان بوجھ کر نہیں، بے دھیانی کی حالت میں، اسی کے اوپر اپنے آپ کو اتنا بڑا قصوروار ٹھہرا لیا، اتنا بڑا قصوروار۔
سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب چلے گئے، نوجوان کا سر مبارک اٹھایا، گود کے اندر رکھ لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی رسول کہنے لگا، کیا وجہ بنی ہے، کیا آیت میرے بارے میں اتر گئی ہے، کیا جبریل امین نے میرے بارے میں آ کر بتا دیا یا میری سزا کا اعلان کر دیا گیا؟ حضرت عمر نے فرمایا ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے تجھے بلا لیا، خود تجھے بلانے کے لیے ہمیں روانہ کر دیا گیا۔ حضرت سالبہ بن عبد الرحمن اور زیادہ رونے لگ گیا، فرمایا میرے نبی کے صحابہ تم مجھے لے کر چلے جاؤ گے، لیکن خیال کرنا میری آنکھیں گندی ہو چکی ہے، میں اپنے نبی کا دیدار نہیں کر سکتا، اپنے نبی کے سامنے جا کر نہیں بیٹھ سکتا، کیسے جا کر نظریں اٹھاؤں گا؟ خیال کرنا جب نماز کا وقت آ جائے اس وقت مجھے لے کر چلے جانا۔ صحابہ کرام نے فرمایا آپ کی بات کو مان لیا گیا، اس صحابی رسول کو اٹھایا گیا، اسے لے کر چل دیے، مسجد نبوی کے قریب آ گئے، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی نے نماز کو کھڑا فرما دیا، پہلی رکعت ہے، آپ نے فرمایا اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اس آیت مبارکہ کو صحابی نے سنا، چیخ ماری، زمین کے اوپر گر گیا، نماز ادا نہ ہو سکی، نماز کو مکمل نہ کر سکا۔ آیت مبارکہ کا مطلب ہے انسان کون سی چیز ہے جس نے تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ کون سی نعمت جو اس نے عطا نہیں فرمائی ہے؟ وہ کون سے سکون جو اس نے تمہیں عطا نہیں فرمایا؟ ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ صحابی رسول زمین کے اوپر گر گیا، جلدی جلدی خاندان کے لوگ گئے، انہیں اٹھا کر گھر کے اوپر لے کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے سلام پھیر لیا، فرمایا کس کے رونے کی آواز آئی ہے، کس کے چیخنے کی آواز آئی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ سالبہ بن عبد الرحمن ہے، قرآن کی ایک آیت مبارکہ کو سنا، بے ہوش ہو کر زمین کے اوپر گر گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ساتھ لے کر جاؤ، میں جنت کی بشارت سنا کے آؤں گا۔ گھر پر گئے، دیکھا بے ہوشی کے عالم میں نبی علیہ السلام نے سر مبارک اٹھایا، گود کے اندر رکھا۔ اندازہ لگا کیسا لمحہ ہوگا، کیسا لمحہ ہوگا، گود نبوت کی، سر مبارک صحابی کا۔ صحابہ فرماتے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور کا آنسو نکلتا صحابی رسول کے رخسار کے اوپر گرتا۔ حضور نے فرمایا انتقال ہو جائے گا اس کا۔ انتقال ہوا، نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، قبر کے اندر اتارا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرما رہے یا اللہ ایک گناہ کی وجہ سے اتنا رویا، اتنا رویا۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا کر میرے نبی کو بتا کرا اس کے رونے کی برکت سے میں نے اسے بھی کر دیا ہے۔ تو سحری کے وقت میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، افطاری کے وقت میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اپنا ٹائم ٹیبل بنائے، میں نے 7 منٹ دعا مانگنی ہے، میں نے 10 منٹ دعا مانگنی ہے۔ جو دعائیں مانگنی ہے وقت سے پہلے سوچ کر رکھو، اپنی اولاد کے لیے کیا مانگنا ہے، سب سے بڑھ کر اولاد کے لیے اللہ سے دین مانگو، قرآن کی دولت مانگو، سکون مانگو۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی قدر نصیب فرمائے۔